ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات عقیدہ ختم نبوت سے منسلک ہیں، جن میں بیان ختم نبوت ہے، وہ 10,000 سے زائد حدیثیں ہیں۔ انہی میں سے آج کے موضوع میں چند احادیث پیش کر کے پھر اس کی تحقیق اور اس کے جو مسائل ثابت شدہ ہیں وہ پیش کرنا آپ کے سامنے مقصد ہے۔ بخاری شریف میں ہے وہ خبریں جو آپ نے مستقبل کی دیں، بخاری شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1787 پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اس کا نمبر ہے 7121۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا نہیں ہو جائے گا۔ وہ چند چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یہ علم غیب ہے اللہ کی عطا سے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ کل کا نہیں بتا سکتے تھے، پتہ نہیں وہ کس طرح ختم نبوت بیان کرتے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ کیا ہوگا، حتی یبعث دجالون کذابون، یہاں تک کہ دجال اور کذاب بھیجے جائیں گے، یعنی دنیا میں دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے۔ اس بڑے دجال سے پہلے کتنے آئیں گے؟ فرمایا قریب من 30 کے قریب ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ معاذ اللہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یعنی جب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، فرمایا قیامت سے پہلے 30 کے قریب 30 کے قریب دجال کذاب آئیں گے، یعنی نبوت کے جھوٹے دعوے دار 30 کے قریب۔ ہر ایک یہ کہے گا ان 30 میں سے معاذ اللہ کہ رب نے اسے رسول بنایا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اس پر وحی اترتی ہے معاذ اللہ۔ یہ خبر صدیوں پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ امت باخبر رہے کہ ایسے دجال کذاب جب آئیں تو امت ان کا مقابلہ کرے اور میری ختم نبوت پہ پہرا دے۔ یعنی اگر نہ پتا ہوتا ہمیں تو پھر بہت تھوڑے لوگ ہیں جو مطلع ہوتے اور وہ دجال کذاب پھیرا مار کے چلے جاتے، امت کو تباہ کر دیتے۔ چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں اس جہت میں بھی پہلے انبیاء علیہ السلام سے منفرد ہیں کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام صرف اپنے زمانے کے فتنوں کی بات کرتے تھے۔ انہیں پتا تھا ہمارے بعد اور نبی آئیں گے اور وہ سنبھال لیں گے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما چکے تھے کہ میں آخری نبی ہوں۔ تو قیامت تک کے فتنوں سے بچانے کا اہتمام اور طریقہ اور ان کے بارے میں اطلاع اور تنبیہ اور مسئلے کا حل اور بیماری کا علاج اور فتنوں سے بچاؤ، یہ سب کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا حصہ ہے۔ تو آپ نے فرما دیا کہ ایسے لوگ آئیں گے، اس وجہ سے لوگوں کا ایمان تباہ کریں گے کہ جو بھی ان کو معاذ اللہ پھر مانے گا، یعنی نبی رسول ماننا تو اور کی بات ہے، ان کو صرف مسلمان مان لے گا تو اس کا ایمان بھی تباہ ہو جائے گا۔ یہ خبر دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 30 کے قریب، یعنی یہ جو بڑے بڑے زیادہ مہلک ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ آگے ان کے نیچے یا معمولی فتنے وہ تو بہت سے ہیں، یہ جو اس تک پہنچ جائے کہ دجالون کذابون 30 کے قریب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد بتائی۔ ان میں سے ہر ایک ہی بڑا خطرناک ہے، ان میں سے ہر ایک کا رد فرض ہے، ان میں سے ہر ایک کو جن کا ذکر حدیث میں آ رہا ہے ان کو کافر ماننا، اگر پہلے مسلمان تھے تو پھر مرتد ماننا یہ ضروری ہے اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ کی طرف اشارے بھی کیے ہیں، بلکہ بات اشاروں تک نہ رہی، کچھ کا نام بھی لیا ہے۔ آج عقیدہ ختم نبوت کا دن مناتے ہوئے ہم کروڑوں بار لعنت بھیج رہے ہیں مرزا ملعون پر، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت،
مرزا قادیانی پہ لعنت. یہ جتنی بھی بھیجیں وہ مستحق ہے، لیکن ہمارا موضوع ساتھ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے جو ہیں تاریخ میں جو گزر چکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا بندوں کو تعارف ہی نہ ہو اور کوئی ان کی لیے فاتحہ پڑھتا. آج یہ جو ہم 7 ستمبر کا دن یا ختم نبوت کی کانفرنسوں میں مرزے کا رد کرتے ہیں، تو اس کا یہ فیض ہے اور اس کا کی یہ بیداری ہے کہ آپ کو مرزے کے نام سے بھی نفرت ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے دعائے خیر کریں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے فاتحہ پڑھیں. یعنی دل پہلے ہی اتنا لعنتوں سے، یعنی اس پر لعنت کرنے کے جذبے سے بھرا ہوا ہے کہ وہ باعث لعنت ہے. دعا کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن یاد رکھو، جب ایسے ملعونوں کا ذکر نہ ہو یا تعارف چھوڑ دیا جائے تو چلتے 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 قوموں کو بھول جاتا ہے. پھر ان کی قبروں پہ لوگ جا کے فاتحہ خوانی شروع کر دیتے ہیں. عوام تو عوام، جاہل لوگ، ان پڑھ تو ان پڑھ رہے، بڑے بڑے علم کے دعوے دار اور پڑھے ہوئے بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس واسطے یہ جو حدیث شریف ہے کذابون دجالون قریب من ثلاثین، اس کی روشنی میں کھوج لگانا چاہیے کون کون ہوا، کب ہوا، تاکہ امت محفوظ رکھے اپنے ایمان کو. کیونکہ ویسوں کو نبی ماننے سے ہی صرف ایمان برباد نہیں ہوتا، انہیں مسلمان ماننے سے بھی ایمان برباد ہو جاتا ہے. انہیں قابل دعائے بخشش مانگنے سے بھی ایمان برباد ہو جاتا ہے. تو جو بخاری شریف کی میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، اس سے پھر ایک اگلا سٹیپ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان صحیح مسلم شریف میں موجود ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2554 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1972. اس کی روایت کرتی ہیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی صحابہ کی استاذ ہیں، جو غار ثور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی رات کھانا پہنچانے والی ہیں. 74 ہجری تک زندہ تھی جب حجاج بن یوسف نے، جو نہایت ظالم انسان تھا، اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت اسماء بنت ابی بکر کے صاحبزادے تھے، انہیں سولی پہ چڑھایا مکہ مکرمہ میں. اور اس کے بعد اس کا آمنا سامنا ہوا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو بھی زندہ تھی. وہ ایک طویل مکالمہ ہے. اس وقت حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاج کے سامنے یہ حدیث پیش کی. اس کے رد میں اس حدیث کا یہ حصہ ہے. آپ فرمانے لگی اما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا. یاد رکھ حجاج، خبردار، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے. کیونکہ وہ کہہ رہا تھا دیکھو تمہارے بیٹے نے میری مخالفت کی تو میں نے اس کی دنیا خراب کر دی. آپ نے فرمایا تم نے میری بیٹے کی دنیا خراب کی، میرے بیٹے نے تیری آخرت خراب کر دی. تو اس طرح گفتگو ہو رہی تھی. اس نے کہا یا امہ، آپ نے فرمایا میں تیری امی نہیں ہوں، میں اس کی امی ہوں جو سولی پہ ابھی بھی لٹک رہا ہے. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث بتائی تھی حدثنا ان فی ثقیفہ کذابا و مبیرا، کہ ثقیف خاندان کے اندر ایک کذاب آئے گا اور ایک مبیر آئے گا. اب یہ حدیثیں اسی مسلک پر کما حقو بیان کی جا سکتی ہیں جو علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، کہ نماز روزے کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی دیں جن کا تعلق امور غیبیہ سے تھا اور وہ سچی ثابت ہوئی. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ ثقیف میں 2 بندے ہوں گے، یعنی خطرناک، کذاب ہوگا ایک اور ایک مبیر ہوگا. لفظ کذاب ویسے تو عام بھی لوگ بول دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے. یعنی مبالغہ کا صیغہ ہے. اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ کہہ کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے معاذ اللہ، جبکہ رب نے تو نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. یہ کہتا ہے مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے.
یا کہتا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت حاصل ہے، جبکہ سرکار فرما چکے ہیں میں تو آخری نبی ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا۔ مبیر کہتے ہیں فسادی کو، مفسد کو۔ یہ حدیث شریف جب خود راویہ نے پیش کی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، تو فرمانے لگیں فَأَمَّا الْكَذَّابَ فَرَأَيْنَاهُ، اس کذاب کو تو ہم نے پہلے دیکھ لیا ہے، کذاب کو تو میں جانتی ہوں، وہ ہم سے بھولا ہوا نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ، کہا جہاں تک مبیر کی بات ہے، مفسد تو وہ تم ہو۔ فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا، تو جب آپ نے حدیث سے یہ حجاج کا رد کیا کہ تم ہو ثقیف کے وہ بندے کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نامزد کر کے گئے ہیں کہ تم مبیر ہو، جو کذاب تھا وہ تو ہم نے دیکھ لیا، وہ تو پہلے ہی معین ہے، اور تم مبیر ہو۔ اب اس پر میں ابھی صحیح مسلم کی جو شروحات ہیں، جو جامع ترمذی کی شروحات ہیں، جو مشکات شریف کی شروحات ہیں، اہل سنت کا جو پورا لٹریچر ہے اس پر، اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے جامع ترمذی میں جب اس حدیث کو روایت کیا گیا تو خود امام ترمذی نے یہاں کیا لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو فرما رہے ہیں، کس کے بارے میں؟ تو یہ جامع ترمذی ہے، صفحہ نمبر، اس کی جلد نمبر 3 ہے، کتاب الفتن، صفحہ نمبر 238۔ اس میں یہ حدیث حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثقیف کذاب و مبیر، کہ ثقیف قبیلے کے اندر ایک کذاب ہے اور ایک مبیر ہے۔ اس حدیث پر امام ترمذی نے تبصرہ کیا لکھا؟ قال ابو عیسیٰ یقال الکذاب المختار ابن ابی عبید والمبیر الحجاج ابن یوسف، کہ جس کذاب دجال کا تذکرہ ان 30 میں سے ایک کا اس حدیث کے اندر ہے وہ مختار ثقفی ہے، اور جس مبیر کا ذکر ہے وہ حجاج بن یوسف ہے۔ یعنی یہ جو اہل سنت کی سیاستہ ہیں ان میں سے بخاری مسلم کے بعد یہ ترمذی، اس میں علیحدہ صحابی سے جب یہ روایت ہے تو خود امام ترمذی آگے کذاب کا مطلب بتا رہے ہیں، اور یہاں انہوں نے اس مبیر کے بارے میں جو حجاج بن یوسف ہے لکھا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں قاتل الحجاج صبرا فبالغ 120,000 قتیل احسوا ما قاتل الحجاج صبرا، کہ حجاج بن یوسف نے جن لوگوں کو قتل کیا تھا ناحق ظلمن، جب ان کی گنتی کی گئی تو کتنے تھے؟ امام ترمذی کہتے ہیں 1,20,000 انسان تھے جن کو حجاج بن یوسف ظالم نے قتل کیا، جن میں کثیر تعداد صحابہ کی تھی، جن میں ان کے بعد ایک بڑی تعداد تابعین کی تھی۔ تو یہ حدیث شریف جس کے دوسرے راوی ابھی میں نے پیش کیے، اور ساتھ خود جو محدث ہے ان کی طرف سے اس کا مطلب بھی بتایا گیا کہ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف کے اندر 2 بتائے تھے کہ ایک کذاب ہوگا اور دوسرا مبیر ہوگا، تو کذاب کون ہے یہاں انہوں نے اپنے لفظوں میں اس کا ذکر کیا، لیکن جب ہم نے دیکھا تو خود حدیث میں بھی اس کا نام نکلا ہے، یعنی زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لفظ مرفوعاً روایت ہے، پہلے یہ خبر کہ 30 دجال کذاب، اور پھر یہ خبر کہ ثقیف کے اندر ایک کذاب اور ایک مبیر ہوگا، اور اس کے بعد جو دلائل النبوہ ہے امام بہقی کی، دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے یہ لفظ حدیث شریف کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ یہ دلائل النبوہ ہے، اس کی جلد نمبر 6 ہے، اس میں صفحہ نمبر 481 ہے، اور اس پر پورا ترجمۃ الباب قائم کیا ہے امام بہقی نے۔ ترجمۃ الباب، باب کیا ہے؟ ما جاء فی اخبارہ بمن یکون بعدہ من الکذابین، باب اس بارے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد جو کذاب ہوں گے ان کے بیان میں، وَإِشَارَتِهِ إِلَى مَنْ يَكُونُ مِنْهُمْ مِنْ ثَقِيفٍ، اور ان 30 میں سے
مرزا ملعون کی باری تو بڑی بات جا کے آ رہی ہے. ان 30 میں سے جو ثقیف میں سے ہونا تھا اس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا اور لفظوں میں بتا دیا. کہتے ہیں فکانا کما اخبارا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچی ثابت ہوئی. جیسے آپ نے بتایا تھا ویسے ہی ہوا. توجہ کرنا، یہ ایک موضوع ہے محدثین کا، اور اس وقت اس موضوع پر سعودی عرب میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے کہ جب ویسٹ کی طرف سے یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیوں سے پہلے کے معاملات تو صحیح سمجھتے تھے، آج نئی دنیا ہے، آج کا تو ان کو معاذ اللہ پتہ ہی نہیں تھا، تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہے معاذ اللہ. اس بیس پر انہوں نے قادیانی سے دعویٰ کروایا اور پھر اس طرح کی دیگر شرارتیں. یہ ویسٹ کی طرف سے جب کہا جا رہا ہے تو اب سعودی عرب میں بھی ایسی کتابیں دھڑا دھڑ چھپ رہی ہیں جن کا یہ موضوع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے، مگر جو کچھ آج ہو رہا ہے یا قیامت تک کو ہوگا سب کچھ وہ دیکھ رہے تھے، اور جو انہوں نے فرمایا ویسے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ بات بھی اسی طرح کا ہے، فکانا کما اخبارا، کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ویسے ہی ہوا. جیسے کہ صحیح بخاری میں وہ عبداللہ بن رواحہ کا شعر ہے، یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع ارانا الہدی بعد العمی فقلوبنا بہ موقنات ان ما قال واقع. سرکار کے سامنے جب نعت پڑھی جا رہی تھی، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حدیث کی روایت کر رہے ہیں، تو صحابہ کیا نعت پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، اور میرے آقا علیہ السلام کس چیز کی تصدیق کر رہے تھے؟ ان اخاکم لا یقول الرفثا، کہ تمہارے بھائی نے جھوٹ نہیں بولا. صحابہ سچی نعت پڑھی ہے، اس میں یہ تھا فقلوبنا، بس ہمارے دل بہ موقنات، اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، ان ما قال واقع، آپ نے جو قیامت تک کی خبر دی ہے ہر ایک ویسے ہی ہے جیسے آپ نے خبر دی ہے. اب یہاں اس ترجمۃ الباب کے تحت کہ یہ نبوت کی نشانی ہے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ نشانی ہے. کیا یہ حدیث شریف یا یہ بیان جو آگے سند کے ساتھ انہوں نے روایت کیا، جس میں حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کرنا، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. اب اگلے لفظ نہ خارجی پڑھ سکتا ہے، نہ رافضی پڑھ سکتا ہے، نہ ناسبی پڑھ سکتا ہے، نہ رافضی پڑھ سکتا ہے. اگر پڑھ سکتا ہے تو گنج بخش اجمیری کے عقیدے والا پڑھ سکتا ہے اور سن کے خوش ہوگا. تو وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، صرف وہ کل کی خبر نہیں، کروڑوں کل کی خبر رکھتے ہیں. تو 2 حدیثیں پہلے بخاری مسلم اور پھر ترمذی سے، اب اس میں باقاعدہ نام آ گیا. ان 30 میں سے پہلے 3 کا، مرزا ملعون کا نمبر اس لانتی کا، بعد میں جو پہلے 3 زبان رسالت نے جن کو بیان کر دیا. کیسے بیان کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یخرج 30 کذابا، یہاں تک کہ 30 کذاب نکلیں گے. منہم مسیلمہ والانسی والمختار، ان 30 میں سے پہلے 3، ان میں پہلے مسیلمہ کذاب، دوسرا اسود انسی اور تیسرا مختار ثقفی. علم دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر اس کا رد کتنا ضروری ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ جس کو کذاب ثابت کیا وقت کے علماء نے، اور یہ وہ ہے جس کو کذاب کہا رسولوں کے سردار نے.
اور پھر اس کی قبر پہ جا کے لوگ فاتحہ خوانی کریں اور اولاد رسول علیہ السلام کہلائے، اولاد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہلائے. اس لیے بھی یہ موضوع ضروری ہے. پہلے لوگ جاتے تھے سعودی عرب میں تو وہابیت خرید لاتے تھے، اللہ ماشاءاللہ کئی لوگ خراب ہوئے کہ ہم نے دیکھا رفع دین کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا آمین پڑھ رہے ہیں. اب جب سے یہ ویزے کھلے ہیں عراق کی زیارتوں کے اور عراق جانا لوگوں کا دھڑا دھڑ ہو رہا اور زیارتوں پر جانا چاہیے. پاک سرزمین ہے عراق، عقل العرب ہے، روضۃ الاولیاء ہے، مہد الصالحین ہے. مگر وہاں یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کی بھی قبریں بنی ہوئی ہیں، اور اگر پیر ہونے کے دعوے دار جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع ہو جائیں تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر ہمارے بکی شریف کے سجادہ نشین جو ان کے تو وہ ماموں ہیں جو اس شخص کی قبر پہ جا کر دعا مانگ رہے ہیں جس کو کذابون دجالون میں زبان رسالت نے شمار کیا، سیاستہ میں ذکر آیا اور سارے سنی لٹریچر میں موجود ہے. اگلے دن شرک پور شریف سے ایک شکایت موصول ہوئی کہ کسی یہ جو ختم درود پڑھنے والے محض علماء ہیں، ختم جائز ہے، درود جائز ہے، لیکن انہیں رافضی کہلوا کر یا کہہ کر وہ اس ملعون کے لیے دعائے مغفرت کروا رہا تھا، سنی امام. تو اس واسطے کوئی اپنے گھر جو کرتا پھرے، ہم نے تو اہل سنت کے ایمان کو بچانا ہے، اور ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کیا فرما گئے اور سیاستہ میں کیا لکھا ہے اور ان کتابوں میں کیا ہے. بلکہ اس کے بارے میں تو خود روافض کی کتابوں میں بھی وہ شخص جس نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اسے مختار سقفی کہا جاتا. اور پھر بعد میں یہ تحریک چلائی کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. ارے میں دیگر دلائل تو بعد میں دوں گا، لیکن میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس سلسلہ میں پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں. اب ان سے بڑھ کے کون جانتا ہے کہ ان کا محب کون ہے اور فراڈیا کون ہے؟ امام زین العابدین اہل بیت اطہار کے عقائد پر جو پی ایچ ڈی ان کو ہے اور کس کو ہوگی، جو معلومات ان کی ہیں اور کس کی ہوگی، کربلا کی آخری رات کی امانتیں جو ان کے پاس ہیں اور کس کے پاس ہوگی. تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ فرمان امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 339 پہ ذکر کیا. اور اس کے راوی کون ہیں؟ سیدنا امام باقر. سب سے پہلے راوی کہتے ہیں سألت ابا جعفر عن المختار. راوی کہتے ہیں میں نے ابو جعفر یعنی امام محمد باقر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مختار سقفی کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے. فقال، انہوں نے کہا میں اپنا نظریہ نہیں، میں اپنے ابا جی کا نظریہ بتاتا ہوں. کس نے کہا؟ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال قام ابی علی باب الکعبہ، کہنے لگے میں اپنے ابا جی کا وہ خطبہ سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کائنات کے صدر مقام کعبۃ اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر دیا تھا. یعنی شخصیت بھی چوٹی کی ہے اور جگہ بھی منفرد ہے اور مسئلہ بھی بڑا ضروری تھا کیونکہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہی تو بڑا محب ہے. تو یہاں کہتے ہیں قام ابی علی باب الکعبہ فلعن المختار. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے دروازے پہ کھڑے تھے اور مختار سقفی پہ لعنت کر رہے تھے. کون؟ امام زین العابدین جو بڑے نرم دل، بڑے مہربان، جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل رحمت کی ایک کلی، ان کو اتنا غصہ تھا. لعن المختار، انہوں نے مختار پہ لعنت کی. فقیل لہ تلعنہ وانما ذبح فیکم،
لوگوں نے کہا امام آپ لعنت کر رہے ہو، وہ تو تمہارے بدلے لیتے ہوئے ذبح ذبح کیا گیا، فیکم تمہاری ناموس بچاتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیتے ہوئے، اہل بیت کی محبت کا علم بلند کرتے ہوئے اس نے تو جان دی تھی انما ذبح فیکم، وہ تو تمہارے لیے ذبح کیا گیا تھا، تمہارے لیے قتل کیا گیا تھا، اور آپ اس پہ لعنت کر رہے ہو۔ تو کعبے کے دروازے میں کھڑے ہو کر امام زین العابدین نے فرمایا انہو کان یکذب علی اللہ ورسولہ، فرمایا ہمارے بارے میں اس نے سچ کیا بولنا ہے، جو رب کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو ہمیں کیسے چھوڑے گا، کہ یہ کہے کہ میں اہل بیت کا نمائندہ ہوں، مجھے اہل بیت کی حمایت حاصل ہے، اہل بیت نے مجھے میرے نام خط لکھا ہے کہ یہ اس کی بیعت کرو، کہ انہو کان یکذب علی اللہ وعلی رسولہ، وہ دو ہستیوں کے بارے میں جھوٹ بولتا تھا، ایک اللہ کے بارے میں، کیا کہتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں معاذ اللہ، جبکہ اللہ نے اسے نبی نہیں بنایا تھا، تو جو اللہ کا اتنا بڑا غدار ہو، دشمن ہو، کہ میں اس پہ لعنت کیوں نہ کروں، اور کہا دوسرا اللہ کے رسول علیہ السلام پر اس نے جھوٹ بولا، کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جب فرما چکے ہیں کہ انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ کہتا میں نبی ہوں، تو یہ سرکار کو معاذ اللہ جھٹلا رہا۔ تو جو اللہ کے بارے میں ایسا بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا بولے، کہا تم اس کی یہ چیز لیے پھرتے ہو کہ ذبح فیکم، اور ہم اس کا یہ جرم دیکھیں گے کہ جو اس نے اعلان نبوت کیا، جو اس نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے خلاف جھوٹ بولا، فرمایا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ لعنت خود کر کے اور سائل کے جواب کے اندر اس چیز کو بیان کر کے آپ نے جو مسلک تھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے بارے میں، اور پھر امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسلک تھا اہل بیت اطہار کا اس کے بارے میں، اس کو واضح کیا۔ اب دیکھو زمانہ گزرنے سے آج کیسے جہالت یا بد اعتقادی حملہ کرتی ہے۔ امام زین العابدین کا نظریہ کیا ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں، اور جو دعوے دار ہیں کہ ہم ان کی نسل میں سے ہیں، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، جس پر وہ کعبے کے دروازے میں کھڑے ہو کر لعنت کر رہے تھے، یہ جا کے اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، بات جو ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، چلو خود روافض کی یہ کتاب ہے رجال کشی، رجال کشی، جس طرح ہمارے رجال کی کتابیں بھی میں پیش کروں گا، اس کے اندر یہ ذکر ہے اس کا، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے کیسے اس کو اپنے دروازے سے ہٹایا۔ یہ رجال کشی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341، عن ابی جعفر علیہ السلام قال كتب المختار ابن ابی عبید الى علی بن الحسین علیہ السلام وبعث الیہ بہدایا من العراق، فلما وقفوا على باب علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہما دخل لازم يستأذن لهم فخرج إليهم رسوله فقال أميتوا عن بابي فإني لا أقبل هدايا الكذابين ولا أكره كتبهم۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر مدینہ منورہ میں عراق سے ایک وفد آیا مختار سقفی کی طرف سے، جن کے پاس مختار سقفی کا لکھا ہوا خط بھی تھا اور کچھ تحائف بھی تھے۔ وہ وفد جب دروازے پہ کھڑا ہوا اور خادم جو ملاقات کرواتا تھا اس سے کہا گیا کہ اندر جا کے بتاؤ کہ فلاں شخص کا خط آیا ہے اور فلاں شخص کے تحائف آئے ہیں، ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد اندر سے باہر نکلا اور اس نے کہا کہ امام زین العابدین نے یہ فرمایا ہے، غیرت دیکھو سیدوں کی اور بصیرت دیکھو آل نبی علیہ السلام کی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا امیتو عن بابی، یہ روافض کی کتاب ہے، میرے خادموں اس
اس شخص کو، اس کے کارندوں کو میرے دروازے سے ہٹا دو. امیت عن بابی، انہیں ہٹاؤ پیچھے، اس جگہ کھڑے ہونے کے یہ مستحق نہیں ہیں. کیوں؟ فرما انی لا اقبل ہدایا الکذابین، میں کذابوں کے تحفے پسند نہیں کرتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہدایا الکذابین، کذابین کی ہدایا، ان کے تحائف، یہ غیرت ہے پیروں کی، یہ سادات کی غیرت ہے. اور فرمایا تحفہ رہا. ولا اقرأ کتبہم، میں ان کے خط بھی نہیں پڑھتا، میں کذابوں کے خط بھی نہیں پڑھتا، میں کذابوں کے تحفے بھی قبول نہیں کرتا. تو اس بنیاد پر ان لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو. یہ نظریہ اہل سنت و جماعت کا تو ہے ہی، اور میں تو یہ روافض کی کتابوں سے دکھا رہا ہوں. اور پھر یہاں ایک سروے اس لحاظ سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اس کے بارے میں پھر کیا نظریہ تھا، تابعین کا نظریہ کیا تھا، تبع تابعین کا کیا تھا، امت کی 14 صدیوں میں اہل حق کا اس کے بارے میں کیا نظریہ تھا. البدایہ والنہایہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ قول موجود ہے. آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا، جلد نمبر 8 البدایہ والنہایہ. وقد قیل لابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا. کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا حضرت عبداللہ بن عمر سے، ان المختار یزعم ان الوحی یاتیہ، کہ یہ دعویٰ ہے مختار سقفی کا کہ اس پہ وحی کا نزول ہوتا ہے. ابھی سے ابھی زندہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے پوچھا گیا کہ وہ کہتا ہے مجھ پہ وحی آتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں تفنن بھی تھا. یہاں آپ نے عجیب گفتگو کی. جب کہا وہ کہتا ہے وحی آتی ہے، فقال صدق، سچ کہتا ہے، سچ کہتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں قال تعالی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اس پر وہ وحی آتی ہے جو شیطان اپنے یاروں کو کی طرف کرتے ہیں. ابن عمر نے فرمایا اب صحابہ کے فیصلے، اہل بیت کے فیصلے، 14 صدیوں کے فیصلے، اور یہ اس لسٹ میں ہے کہ جس کو اگر کوئی مومن صرف مومن سمجھے تو اسلام سے نکل جاتا ہے. اور اس کے لیے فاتحہ خوانی کر کے پھر وہ بھینسے اہل سنت کی صف فصلوں کو روندے. میں پوچھنا چاہتا ہوں پنڈی کی سنی کانفرنس والوں سے، یا جہاں جہاں اس شخص کی تقریریں ہو رہی ہیں، کہ تمہارا ایمان کیسے سلامت ہے. وہ مرزا قادیانی ملعون کروڑ درجہ، لیکن اس کا نمبر تو بعد میں آ رہا ہے. یہ جس کے لیے فاتحہ خوانی کرنے والوں کو تم نے اپنی بغلوں میں بٹھایا ہوا ہے، تم کیسے سنی ہو؟ ہماری بات جو اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے ہیں اس وقت ڈائریکٹ ان سے ہے. دکھاؤ اہل سنت میں سے کس نے اس کے بارے میں اس کے مومن ہونے کا قول کیا. یہاں تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، یہ تمام ابھی میں حوالے پیش کر رہا ہوں. اور دوسرا گھر وہ تو قرآن کو بدلا ہوا مانتا ہے، وہ تو غیر نبی کو نبیوں سے بھی افضل معاذ اللہ خدا تک مانتا ہے، الہ تک مانتا ہے. ان کے کہنے کا کیا ہے؟ اور میں نے تو ان کا بھی تمہارے سامنے پیش کر دیا. حقیقت تو حقیقت ہے، جھوٹا بھی بتا دیتا ہے. ابھی حضرت محمد بن حنفیہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے، ان کا ایک خط بھی ان روافض کی کتابوں سے میں پیش کروں گا جس میں انہوں نے کہا کہ اہل بیت کے نام پہ جھوٹ بولنے والا شخص ہے. پاک لوگوں کے لیے اس نے خواہ مخواہ ان کو استعمال کرنے کے لیے نام لیتا ہے اور بدلہ نہیں لے رہا. یہ خطوط بھی ابھی میں پیش کروں گا.